علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا کو دے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات داریان چھوٹو شریف نے پیشتر اور آوری کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں اور قواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ مجھ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، تب جا کر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ نے محبت میں عرض کیا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی اس گفتگو کو سنا، آپ کی اس بات کو سنا تو فرمایا، اے عمر، جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، غرض کی دنیا میں تمام رشتے ناتوں اور تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے رشتے ناتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، تمہارے مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان سبھی چیزوں کی محبت جب جا کر میرے محبت پہ غالب رہے گی، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے آقا، اب جب کہ میں جان چکا ہوں تو سن لے، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ میرے عزیز و اقارب ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، میں ان سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یہ محبت، یہ نبی کریم سے محبت کی بات ہے کہ کوئی مسلمان جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ جان چکے ہیں کہ محبت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت ہے کیا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ بھی
تقریباً 3-4 مہینے پہلے میں نے ہندی میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا، جس کا شیرشک تھا خدا، رسول اور نوجوان۔ اس میں نے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اسی حدیث کو کوٹ کر کے میں نے لکھا کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ کر لے، جب تک وہ سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ کر لے۔ میرا یہ جملہ تھا، اس جملے پہ ایک شخص نے، وہ شخص کون ہے؟ ہمارے آپ کے دھرم کا ماننے والا نہیں تھا بلکہ ہندو تھا اور ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد میرے پاس واٹس ایپ پر اس نے میسج کیا اور میسج میں اس نے کہا واٹ از دا ڈیفینیشن آف لو، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیار، محبت کی صحیح ترجمانی کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کے سوال کو دیکھا تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے اس کو جواب میں لکھا، ریپلائی میں نے اس کو کیا دیا، میں نے کہا کہ لو کا ڈیفینیشن اگر کوئی جاننا چاہے، محبت کس کو کہتے ہیں یہ کوئی جاننا چاہے تو آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی آدم موجود نہیں، کوئی آدمی موجود نہیں تھا، کوئی انسان موجود نہیں تھا، نہ تمہاری پیدائش ہوئی تھی نہ ہماری پیدائش ہوئی تھی۔ ہاں ایک شخص تھا، ایک آدم تھا جس کی پیدائش ہوئی تھی، جس کو تمہارا بھی باپ ہے ہمارا بھی باپ ہے۔ اس نے جب اس کی پیدائش ہوئی، جب اس کی جسد خاکی میں روح کو ڈالا گیا اور جب اس نے اپنی نظروں سے اپنی انگلیوں پر ایک خوبصورت روشنی کو دیکھا، ایک نور کو دیکھا اور اس کے بارے میں سوال کیا یہ نور کون سا نور ہے، یہ روشنی کیسے ہے جو میرے انگلیوں میں موجود ہے۔ اس پر جب جواب دیا گیا کہ یہ روشنی وہ روشنی ہے، یہ نور وہ نور ہے جس نور کو اگر پیدا کرنا ہوتا تو میں دنیا کو نہیں بناتا، جس نور کو اگر پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا۔ جب بارگاہ عزیزی سے یہ جواب ملا تو اس آدم نے، اس آدمی نے، اس ذات اور شخصیت نے جو تمہارا باپ ہے ہمارا باپ ہے، پوری انسانیت، پوری آدم ذات کا باپ ہے، اس نے اپنی انگلیوں کو اپنے آنکھوں سے لگا کر بوسا دیا تھا۔ اور یہ وہ محبت ہے، یہ وہ پاکیزہ محبت ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹا اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک انسان دوسرے انسان سے کر سکتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں میرے آقا میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ تینوں چیزیں پا سکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں ہمارے باپ بھی لگتے ہیں اور رشتے میں ہمارے باپ بھی لگتے ہیں، کیونکہ میں نے حدیث کی کتابوں میں بخاری سے لے کر کے ترمذی ابن ماجہ تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں جہاں کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کا ذکر آیا ہے تو محدثین کرام نے لکھا ہے ان ام المومنین فلاں بن فلاں، یعنی کہ مسلمانوں کی ماں مثلا حضرت عائشہ سے روایت ہے، مسلمانوں کی ماں حضرت حفصہ سے روایت ہے، مسلمانوں کی ماں حضرت زینب سے روایت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری اور آپ کی ماں ہیں تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمارے لیے ہمارے باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں انسانیت کی جو مثال دی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سے آگے انسانیت کو رکھنا چاہیے، لیکن میرا یہ جملہ نوٹ کریں کہ انسانیت یہ مذہب اسلام میں عنوان داخل ہے۔ اگر کوئی مذہب اسلام کو انسانیت سے خارج کرنا چاہتا ہے تو قطعی نہیں کر سکتا ہے، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ مذہب اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے ایسا درس محبت دیا ہے کہ آپ جو ہے آج دوسرے مذاہب بیویوں جو ہے عورتوں کے حقوق مقرر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لیا ہے، لیکن سنو عورتوں کے حقوق تو مذہب اسلام نے ہمارے آقا نے جو ہے مقرر کیا ہے۔ جانوروں کے حقوق اگر کسی نے مقرر کیا ہے تو ہمارے آقا نے مقرر کیا ہے، جانوروں کے حقوق کو مقرر کر دیا ہے، چرندوں پرندوں کے حقوق کو اگر مقرر کیا ہے تو میرے آقا نے کیا ہے۔ اور یہ بھی سنیں یہ جو راستہ جس راستے پہ آپ چلتے ہیں اس کے حقوق کو بھی ہمارے آقا نے مقرر
راستے پہ مت بیٹھا کرو. اور سنو, اگر راستے پہ تم بیٹھنا چاہتے ہو تو اس کے حقوق کو مقرر کرو, اس کے حقوق کو ادا کرو. اس کے حقوق کو اگر ادا نہیں کرو گے تو راستے پہ مت بیٹھو. صحابہ کرام نے پوچھا, لوگوں نے پوچھا, اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے لوگوں کے حقوق کو دیکھا ہے, ہم نے ماں باپ کے حقوق کو دیکھا ہے, ہم نے اولاد کے حقوق کو جانا ہے, ہم نے بیوی اور شوہر کے حقوق کو جانا ہے, ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو جانا ہے, ہم نے جانور چرند و پرند کے حقوق کو جانا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑھائیے راستوں کے کون سے حقوق ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ سنو, راستوں کے حقوق یہ ہیں کہ راستوں کو تم صاف کرو. اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا کر کے راستے پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اور سنو, اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کو سیدھا راستہ بتا دو. یہی راستے کی حقیقت. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ جس مذہب نے اور جس کے آقا نے راستوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں, وہ مذہب اور اس آقا کا پیروکار, اس آقا کا ماننے والا, وہ انسانیت سے خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب سے بہتر انسان ہمارے آقا کی ذات ہے. اس لیے ہم محبت کرتے ہیں, اور محبت کیسے کرتے ہیں یہ سننا نہایت ضروری ہے. محبت کرنے کے لیے اگر میں سب سے ہاتھ اٹھوانے لگوں کہ کیا آپ آقا سے محبت کرتے ہیں, کیا آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, تو یقیناً میں جانتا ہوں کہ سب کے ہاتھ بلند ہوں گے. سب یہ کہیں گے کہ ہاں میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں, پیارے نبی سے محبت کرتا ہوں. لیکن محبت صرف ہاتھ اٹھا لینے سے, محبت کا دم بھر لینے سے محبت نہیں ہوتا ہے. آج جو ہے اس پروگرام میں آپ شرکت کر رہے ہیں, آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس کو رچایا گیا ہے. آج سے ایک دن کے بعد یعنی تیسرے دن جو ہے صاحب خانہ کے صاحبزادے کی شادی ہوگی. شادی جب ہوگی, نکاح جب ہوگا تو آپ وہاں پہ تشریف رکھیں گے, اور جب خطبے کو آپ سنیں گے تو خطبے میں جب پورا خطبہ ختم ہونے لگتا ہے تو ایک جملہ, ایک حدیث پہ پورے خطبے کو ختم کیا جاتا ہے, جس کا اور وہ حدیث یہ ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس کا مطلب بھی سن لیں, ترجمہ بھی سن لیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, نکاح میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے پھر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یعنی نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے پھر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے النکاح من سنتی سنا اور فمن رغب عن سنتی سنا, یہ جان لیں کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ دو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. ایک حدیث میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی, یعنی نکاح میری سنت ہے, جبکہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یعنی جو میری سنتوں سے پھر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو الگ الگ حدیثوں کا ٹکڑا ہے. نکاح میری سنت ہے, آقا کریم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے, یعنی نکاح کرنا آقا کریم کی سنت ہو گئی. اب یہ بات مکمل ہو گئی. اب دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنتوں سے پھرا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ صرف نکاح ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, بلکہ داڑھی رکھنا یہ بھی آقا کریم کی سنت ہے. سر پہ ٹوپی لگا کر کے محفلوں میں بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. سفر کے لیے نکلتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دینا یہ بھی آقا کی سنت ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, آقا کریم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنتوں سے پھر گیا, جو میری سنت سے پھر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب آقا نے فرمایا جو میری ایک سنت سے پھر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور آپ مجھے بتاتے چلیں کہ دن میں کتنی سنتوں کو چھوڑو, کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں, بدقسمت لوگ ہیں, ان سے بری قسمت کسی شخص کی نہیں ہو سکتی ہے
پوری زندگی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ داڑھی رکھ لیں، پوری زندگی توفیق نہیں ہوتی کہ جو ایک سنت سے پھر گیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا نہیں مانتے ہیں، اور جو پوری زندگی سنت سے پھرا رہا ہے پھر وہ محبت کا دم بھرے اور کہے کہ میں آقا سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کیسی محبت کی بات سنیں گے؟ ایک آخری واقعہ سنا کر کے پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، رخصت ہوتا ہوں۔ ایک مذہب اسلام جب پھلنے پھولنے لگا، غالباً تیسری صدی ہجری کی بات ہے، دوسری یا تیسری صدی ہجری کی بات ہے۔ مذہب اسلام میں جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ ایک چیف جسٹس تھے جن کو قاضی القضات کہا جاتا ہے عربی میں۔ چیف جسٹس تھے جن کا نام حضرت ابو یوسف، امام ابو یوسف، یہ جس امام کو ہم مانتے ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بڑے پیارے شاگرد تھے۔ امام ابو یوسف اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا دسترخوان لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا، ایک مسافر آیا، آپ نے اس کو مدعو کیا، کہا آؤ اے مسافر، آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھو، کھانا۔ وہ شخص آیا، وہ مسافر آیا، دسترخوان پہ بیٹھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مسلمان، امام ابو یوسف نے جس مسلمان مسافر کو بٹھایا اپنے دسترخوان پہ، اب دسترخوان پہ وہ شخص بیٹھ گیا ہے، کھانا پروسا جانے لگا ہے کہ ایک تھالی میں ایک جگہ اس شخص نے کدو کی سبزی دیکھ لی، اور جب کدو کی سبزی دیکھی، جب اس کے آگے کدو کی سبزی کو بڑھایا گیا کہ لو اس میں سے بھی کچھ تناول کر لو، اس میں سے بھی کچھ کھا لو، اس شخص نے یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ مجھے کدو کی سبزی پسند نہیں ہے۔ جب حضرت امام ابو یوسف نے اس مسلمان مسافر کی زبان سے یہ سنا کہ مجھے کدو کی سبزی پسند نہیں ہے، تو حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں اے مسافر سن، اگر تو میری دسترخوان پہ آج نہ بیٹھا ہوتا تو آج میری تلوار ہوتی، تیرا گردن ہوتا، میں تیرے گردن کو، تیرے سر کو تیرے جسم سے جدا کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کدو کی سبزی میرے آقا کو پسند ہے، اور جو چیز میرے آقا کو پسند ہو، کسی مسلمان کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ جو چیز میرے آقا کو پسند تھی وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو میرے لیے اس کے لیے میرا یہی حکم ہے کہ میں اس کے سر کو اس کے تن سے اس کے بدن سے جدا کروں۔ لیکن غریبت یہ ہے کہ میری دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور مسافروں کو، مہمانوں کو قتل کرنا، ان کو تکلیف دینا یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے، ورنہ محمد سے، ورنہ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو تو ہے کھانے سے انکار کر دے اور یہ کہیں کہ یہ پسند نہیں ہے، یہ مجھے بالکل بھی گوار آ گئی ہے۔ تو یہ محبت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی ادا کسی کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس پر وہ زندگی بھر عمل کرتے رہتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہی نبی سے محبت کرتا ہے، ورنہ ہم نہ جانے کتنی سنتوں کو چھوڑ کر کے آج بیٹھے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، صرف محبت کا دم بھرتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے احکامات و فرامین پہ سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔